السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کے 3 دور اب تک ہو چکے ہیں، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ پورا مذاکراتی عمل جو ہے یہ ناکام ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے نہ صرف حکومتی سائیڈ کے اوپر اس معاملے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی اس معاملے کے اوپر تنقیدی بیانات دے رہی ہے. اور اس کی وجہ تھی آرمی چیف کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ایک ملاقات. اس ملاقات کے بعد کیا ہوا، یہ خاصا اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اور دوسرا ہمارا موضوع اس ویڈیو میں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گو کہ بہت سارے ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں. اس معاملے کے اوپر کچھ ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے اور گرفتاری ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو تفصیلات میں جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو برطانیہ میں یا دیگر ممالک میں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اوورسیز ہیں، اس حوالے سے خبر ہے. بالخصوص برطانیہ کی اس لیے یا لندن کی اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے میڈیا نے بھی دکھائے. بالخصوص آئے روز وہاں پہ مسلم لیگ نون کے خلاف پروٹیسٹ کیے جاتے رہے. پھر اس کے بعد سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. بہرحال کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہاں کا جو قانون ہے اس کے مطابق اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن اظہار رائے کی آزادی اس حد تک نہیں ہے کہ کسی کی رہائش گاہ پہ جا کر وہاں پہ جو ہے وہ پرتشدد واقعات رونما کیے جائیں، جیسے حملہ کرنے کے لیے وہاں پہ دروازوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے یا قتل کی دھمکیاں دی جائیں. تو اس کے اوپر یہ قانونی کارروائی جو ہے وہ ہوئی ہے. اور یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو خبر سامنے آئی ہے اس میں نواز شریف اور شہباز شریف کو قتل کی دھمکیاں دینے کے الزام کے اوپر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پی ٹی آئی سپورٹر گلفام کو گرفتار کیا ہے. اور لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر جن کا پورا نام گلفام حسین کیانی ہے ان کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے گلفام کیانی کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ ایون فیلڈ گیٹ پر لاتے مار رہے تھے، اور اسکاٹ لینڈ یارڈ ذرائع نے گلفام حسین کی گرفتاری کی تصدیق بھی کی ہے. گلفام کو وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کو قتل کی دھمکیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. گلفام نے ٹک ٹاک پر شریف برادران کو قتل کرنے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تباہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور ایون فیلڈ کے دروازوں پر پتھر پھینکنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 4 دن قبل گلفام حسین کے وارنٹ جاری کیے تھے. نون لیگ برطانیہ کے رہنما خرم بٹ ہیں، انہوں نے گلفام حسین کی ویڈیوز برطانوی پولیس کو دی تھی. اور اس حوالے سے خرم بٹ کا کہنا تھا کہ پولیس نے تصدیق کی کہ میری شکایت پر یہ گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے. میری شکایت پر پولیس اس معاملے کو کئی ماہ سے دیکھ رہی تھی. اور پھر جیو نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ قریبی ذرائع جو گلفام کے ہیں انہوں نے بتایا کہ گلفام حسین کا فون اس وقت بند ہے، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، انہوں نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا. یہ سیکنڈ سائیڈ کا موقف جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر سامنے آیا ہے. تو اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف جو مذاکرات کے حوالے سے ہے. مذاکراتی عمل کے اب تک 3 دور ہو چکے ہیں. پہلی میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی. وہاں پہ طے یہ ہوا کہ تحریری صورت میں اپنے مطالبات پیش کیے جائیں گے. دوسری میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، تحریری مطالبات پیش کرنے سے گریز کیا گیا. تیسرا دور ہوا تو اس میں تحریری مطالبات جو ہیں وہ حکومت کے حوالے کیے گئے، جس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ بنیادی ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے. یا چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت یا ان کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا جائے، یا پھر سپریم کورٹ کے 3 سٹنگ سینئر ججز پر مشتمل یہ کمیشن تشکیل دیا جائے.
ان مطالبات کے اوپر غور کے لیے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا تھا کہ اسی دوران ایک خبر سامنے آئی، اور خبر پہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے خوشی کا اظہار کیا، اس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں وہ کافی اس کے اوپر رد عمل ان کی طرف سے دیا گیا۔ خبر یہ تھی کہ ایک سیکیورٹی حوالے سے جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہم سب جانتے ہیں، کافی ابتر صورتحال ہے وہاں کی، تو اسی معاملے کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کو چیئر کیا آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے، اور وہاں پہ علی امین گنڈا پور بھی تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے۔ پھر بعد میں جب خبر آئی اور اڈیالہ جیل سے کہ عمران خان سے پوچھا گیا کہ جی ملاقات ہوئی ہے، تو پہلے وہ ذرا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ انہوں نے کیا اس خبر کی تصدیق کرنے کی، لیکن بعد میں بہرحال انہوں نے کافی خوشائند اس کو قرار دیا، اور جو میڈیا نے رپورٹ کیا انہوں نے کہا تو ہم تو 1 سال سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات ہو جائے، بیک ڈور تعلقات ہوں، لیکن وہ تو اچھی بات ہے، اب شروع ہوئی ہے تو ہم بات کرنے کے لیے ہمیں تیار ہیں، اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ہماری بات ہو۔ اس کے اوپر پھر اب حکومتی سائٹ کے اوپر رد عمل آیا ہے۔ جو ترجمان ہیں حکومتی مذاکراتی ٹیم کے کمیٹی کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے بیک ڈور مطالبات کے حوالے سے بات کر کے مطلب کھلے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے بات ادھر ہی کرنی ہے، بیک ڈور پہ ہی کرنی ہے، تو پھر ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس پروسیس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، پھر روک دیتے ہیں، پھر آپ وہیں پہ جائیں اور انہی سے ہی جا کے بات کریں۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بیرسٹر علی گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی ساری تفصیل کا بھی پتہ ہے، اور آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات میں جو مکالمے ہوئے مجھے ان کا بھی علم ہے۔ اگر علی گوہر صاحب ایسا ہی سمجھتے ہیں، اور اگر علیمہ صاحبہ بھی اسے خوشائند قرار دے رہی ہیں، اور عمران خان بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، اور بیرسٹر علی گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ بیک ڈور پروسیس جو ہے وہ بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی، یہ 2 3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ سینیٹر عرفان صدیقی ان کی سٹیٹمنٹ اس موقع کے اوپر اس لیے اہم ہے کہ جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے اس کے یہ کنوینئر ہیں، ان کے ترجمان ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بیک ڈور فرنٹ ڈور پہ 2 3 مذاکرات بیک وقت میں جو چل رہے ہیں یہ پھر ایسا نہیں چلے گا۔ جب وہ یہ کہتے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی آگے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر شروع ہو گئی ہے اور بڑی اطمینان بخش ہے، تو ہمارے سامنے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں کہ یار چھوڑ دیں یہ ایفرٹ، اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے جس کے لیے ہم 1 سال سے کوشش کر رہے تھے اور وہ بھی کھل گیا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں۔ یہ بات سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہی، اور اس حد تک تو بالکل درست بات ہے عرفان صدیقی صاحب کی کہ یہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں اب جو ہے وہ پھر چھوڑ دیں اس کو اور روشن دانوں کو، اور 1 سال سے آپ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہماری کوئی بات چیت کو شروع ہو جائے، تو ٹھیک ہے اب آپ کی اگر ادھر ہی بات چیت شروع ہو گئی ہے تو پھر وہیں پہ چلائیں پھر، اور بیک وقت 2 3 چینلز جو ہیں وہ وہاں سے اس طرح کے مذاکرات جو ہے وہ نہیں چل سکتے۔ تو اس سے بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر کچھ اختلافات کی سی فضا ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو اگر حکومتی سائڈ کے اوپر یہ مذاکراتی عمل فیل ہوتا ہے تو اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا واقعتاً پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو جس بیک ڈور سے وہ کوشش کر رہی ہے وہاں سے کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ تو بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک ہسٹری کے طور کے اوپر بہرحال آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ جب مسلم لیگ نون زیر عتاب تھی، ان کے اوپر کیسز بن رہے تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے، تو ان کے موقف میں ہمیں ایک یہ تبدیلی دیکھنے کو ملی کہ کچھ وقت کے لیے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام جو ہے وہ ہمیں پریس کانفرنسز میں یا بیانات میں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ ہاں، فیض حمید کا نام جو ہے وہ آیا کرتا تھا، تو یہ ایک تبدیلی تھی اس وقت۔ تو دیکھیں اگر یہی تبدیلی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اگر کوئی نظر آتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے
وہ کوئی پیش رفت ہونے کا امکان اس لیے ہے کہ آج انصار عباسی صاحب نے جنگ میں بھی ایک سٹوری دی ہے اور اس میں بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کی ہی باتیں کی ہیں. تو لیٹس سی دیکھیں یہ مذاکرات کا عمل یا مذاکراتی عمل کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.